بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 16، استنجا کس چیز سے کیا جائے، اس حوالے سے آپ کے سامنے حدیث نمبر 16 ترمذی شریف کی رکھ رہا ہوں۔ عبد الرحمن بن یزید بیان کرتے ہیں، حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا، آپ لوگوں کو آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کی تعلیم دی، یہاں تک کہ قضاء حاجت کا طریقہ بھی سکھایا۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہاں ایسا ہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات سے منع کیا ہے کہ ہم پیشاب پخانہ کرتے ہوئے قبلہ کی طرف رخ کریں یا دائیں ہاتھ سے استنجا کریں، یا کوئی شخص 3 سے کم ڈھیلوں پتھروں کے ذریعے استنجا کرے، یا ہم گوبر یا ہڈی کے ذریعے استنجا کریں۔ یعنی ہمیں ان چیزوں سے منع فرمایا گیا کہ گوبر یا ہڈی کے ذریعے ہم استنجا نہیں کر سکتے۔ امام ترمذی نے حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ حضرات گرامی قدر، چھوٹے بڑے استنجا کے لیے صرف ڈھیلے یا صرف پانی یا دونوں کا استعمال جائز ہے، یہ دونوں کا استعمال جائز ہے۔ مقدار نجاست، تو جب نجاست مخرج سے متجاوز ہو جائے، زیادہ ہو جائے، تو اس کی مقدار کی معافی کے حوالے سے ائمہ فقہا میں تھوڑا سا اختلاف بھی ہے، جس کے بارے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا موقف ہے کہ کم سے کم مقدار نجاست بھی معاف نہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ مچھر کے پر کے برابر بھی نجاست ہو تو وہ معاف نہیں، اس کا دھونا ضروری ہے، ورنہ نماز نہیں ہوگی۔ یہ حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی گرفت کی کہ اس مسئلے میں امام شافعی نے شدت سے کام لیا ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے موقف کے مطابق اس میں گنجائش ہے۔ ان کے نزدیک ملاحظہ کرنے والا اگر نجاست قلیل سمجھے تو صرف ڈھیلے کے استعمال سے طہارت حاصل ہو جائے گی، اور اگر وہ کثیر تصور کرے تو اس کے لیے پانی کا استعمال ضروری ہے۔ آئیے میرے امام کی بات کروں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی بات کروں تو آپ کا نقطہ نظر یہ ہے کہ اگر نجاست 1 درہم سے کم مقدار میں ہو تو وہ ڈھیلے سے جو ہے نجاست صاف کر لی جائے تو پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، صرف ڈھیلے کے استعمال سے طہارت حاصل ہو جائے گی، اور اس کی نماز بلا قرات جائز ہو۔ اگر نجاست 1 درہم کی مقدار ہو تو اس کے لیے پانی کا استعمال کرنا واجب ہے، ورنہ نماز مکروہ تحریمی ہوگی۔ اگر نجاست کی مقدار 1 درہم سے زائد ہو تو پانی سے اس کا دھونا فرض ہے، ورنہ نماز نہیں ہوگی۔ یہ حضرات گرامی قدر آپ کے سامنے حدیث پاک رکھی، حدیث نمبر 16، یقیناً آپ کو اچھی لگی ہوگی، اور مزید تعلیمات دینیہ کو سننے سمجھنے کے لیے دوسروں تک پہنچائیں، لائک کریں، فالو کریں، شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین متین کی سمجھ عطا فرمائے، آمین۔